الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کے جو مخصوص ترین اعمال ہیں ان میں روزہ اور تراویح یہ دو انتہائی اہم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اگر کسی کا رمضان کا روزہ چھوٹ گیا پھر وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے اس روزے کے برابر نہیں پہنچ پائے گا، اس کی نیکیاں، اس کے برکات وہ انسان کو حاصل نہیں ہو پائے گا چاہے وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے۔ اور تراویح کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں روزے رکھے، حدیث کے الفاظ دوسرے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے پابندی سے تراویح پڑھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دو انتہائی اہم عبادتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ تقویٰ ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تمہیں تقوی کی صفت حاصل ہو جائے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کی خاطر اچھے کاموں کو اختیار کرنا اور اللہ کے ڈر سے برے کاموں کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کی خاطر اچھے کام کرنا اور اللہ کے ڈر سے برے کاموں کو چھوڑ دینا۔ اب ایک زمانے سے جن لوگوں کی عمریں ہو گئی روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، آپ بھی رکھ رہے ہیں۔ بچوں کے لیے تو پہلا، دوسرا، تیسرا رمضان ہوگا، ہم تو کئی بہاریں دیکھ چکے۔ ہمیں اپنے اوپر یہ غور کرنا ہے کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو روزہ خور عبادت ہو گئی کہ روزہ فرض ہے، اسے رکھنا ہے، نہیں رکھیں گے گنہگار ہوں گے۔ پھر ایک روزے کا امپیکٹ ہے، روزے کا فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد پھر ہمارے اندر ایسی صفت پیدا ہو جائے کہ ہم پھر اللہ کی رضا کی خاطر اچھے کام کرنے لگے اور اللہ کے ڈر سے برے کاموں کو چھوڑ دیں۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ ایک مہینہ تو ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو ہمارے روزے کو خراب کر دے، اللہ کو ناراض کر دے۔ لیکن روزے کا مقصد یہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ یہ 30 دن روزہ رکھنے کے بعد پھر انسان کے اندر، ہمارے آپ کے اندر اگر یہ صفت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہمیں فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو روزے کا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو عطا فرما دیں۔
تقوی کے جب اس کو ڈیفائن کریں گے، الگ الگ چیزوں پہ الگ الگ پوائنٹ طے کیے جائیں گے، تو اس میں ایک چیز ہے جو تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ ہے دل کی نرمی۔ دل کی نرمی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور دل سخت ہونا یہ اس کو بہت ہی خراب مانا گیا ہے شریعت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں جو اپنے ماتحتوں کا کام ہلکا کر دے، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جو صبر کا مظاہرہ کرے، تحمل کا مظاہرہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو غلط بات نہ کہے، یہ ساری چیزیں دل کی نرمی میں داخل ہیں، جو ہمیں روزے سے حاصل ہو جانی چاہیے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد روزے کی حالت میں ہم تھوڑا سا زیادہ غصہ ہونے لگتے ہیں، جلدی ناراض ہونے لگتے ہیں، بات بات پہ جھگڑنے لگتے ہیں، جبکہ یہ روزے کے مقصد کے منافی ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ اور ہم اس کا ایکسکیوز یہ تلاش کرتے ہیں کہ چونکہ روزہ ہے، صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اس وجہ سے غصہ آ رہا ہے، جبکہ روزے کا مقصد ہے تقوی، اللہ کا قرب، اور اس میں دل کی نرمی، زبان کی نرمی، لوگوں کے ساتھ مسکرا کر پیش آنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو روزہ یہ کبھی بھی ہماری دل کی سختی کا سبب نہیں بن سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ روزے کی وجہ سے ہمیں جلدی جلدی غصہ آنے لگے۔ تو اس رمضان میں جہاں ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں، وہاں اس پر بھی دھیان دینا ہے۔ پہلی چیز، روزے کا جو مقصد قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اور تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کی خاطر اچھے کاموں کا اختیار کرنا، اور اللہ کے ڈر سے برے کاموں کو چھوڑ دینا، پورے سال، پوری زندگی۔ تو اس رمضان ہم یہ نیت کریں کہ ہم اللہ سے مانگیں گے بھی، اور روزے کے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ ہمارا مقصد روزے کا جو مقصد ہے اسے حاصل کرنا نہیں ہوتا، ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ان روزوں کی برکات سے پوری زندگی گناہوں سے بچنا ہے۔ اس وجہ سے جہاں رمضان ختم تو مسجد میں نمازی بھی کم ہو جاتے ہیں، پھر معاشرے کا جو ماحول عام دنوں میں ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے، ہمارا گھر کا بھی وہی ماحول ہو جاتا ہے، معاشرے کا بھی وہی ماحول ہو جاتا ہے، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، پھر وہی جو جی میں آ رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت سے کوئی مطلب نہیں، پھر کسی کو تکلیف بھی پہنچا دی، جھوٹ بھی بول دیا، یہ ساری چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہم کو حاصل نہیں ہو رہا ہے، نہ وہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے ذہن میں صرف یہ ہے کہ 30 دن روزہ رکھنا فرض ہے، نہیں رکھیں گے گناہ پڑے گا، لہذا ہم نے 30 دن روزہ رکھ لیا، اب ہم نے نیکی کما لی، اب باقی زندگی ہم جو چاہے کریں۔ نہیں، یہ روزے کے مقصد کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ باقی زندگی جو چاہے کریں اور رمضان میں روزہ رکھ لیں۔ یہ روزہ صرف رمضان کے حد تک محدود نہیں ہے، اس کا اثر پورے سال اور پوری زندگی ہونا چاہیے۔ تو اس رمضان میں ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے کہ ہمیں روزے کا مقصد حاصل ہو جائے۔ دوسرا کام، ہمیں اپنے دل کو نرم کرنا ہے، زبان کو نرم کرنا ہے۔ ہم یہ طے کر لیں کہ
کہ رمضان سے ہم اس چیز کی شروعات کریں گے کہ کسی سے بھی کوئی سخت بات نہیں کہیں گے، اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے، کسی پہ ناراض نہیں ہوں گے، چاہے وہ گھر والے ہوں چاہے باہر والے ہوں، جھگڑا نہیں کریں گے۔ عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، لوگ زیادہ وقت گھر پہ دیتے ہیں، باہر مسجد میں دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ جھگڑے کا سبب کیا بنتا ہے؟ پرانی باتیں، فلانے نے ایسا کیا، فلانے نے ایسا کیا، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، انہوں نے تم کو یہ کہا، انہوں نے تم کو یہ کہا۔ اب بھائی پتہ چلا ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے ہیں گروپ بنا کر، اور یہی سب باتیں چل رہی ہیں، اس میں دل بھی خراب ہو رہے ہیں، دماغ بھی خراب ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ تو ایک تو روزہ رکھ کر ایک دوسرے کی برائی کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، ہمارے پورے روزے کو خراب کرنے والا۔ پھر اوپر سے غیبت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ غیبت کرنے والا قیامت کے دن اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنے والے کے بعد اچھا پھر لوگ کہتے ہیں ارے فلانے کے اندر تو وہ برائی موجود ہے، تو بھائی برائی موجود ہے تب اس کا ذکر کرنا غیبت کہلائے گا، اگر برائی موجود نہیں ہے تب تو بہتان ہو جائے گا، تب تو الزام بلا وجہ کا ہو جائے گا، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ تو کسی کے اندر کوئی برائی موجود ہو تب بھی آپ روزہ رکھ کر مسجد میں بیٹھ کر یا مسجد کے باہر سڑکوں پہ چوراہوں پہ بیٹھ کر غیبتیں کریں، چغل خوریاں کریں۔ کیونکہ روزے کی وجہ سے فیکٹری میں بھی مالک نے کام کم کر دیا ہے اور گھر میں زیادہ وقت مل رہا ہے رہنے کا، تو ہم اس طرح اپنے روزے کو خراب کر رہے ہیں۔ اس رمضان ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے جو دل خراب ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں روزہ رکھ کر، یہ چیزیں ہمارے پورے رمضان کے روزے کو خراب کر دیتی ہیں۔ ایک تو ساری زندگی ویسے بھی ہماری گناہوں میں گزرتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور کریم ہیں کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرما رہے ہیں جس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت کر رہے ہیں، رحمت کا دریا بہا رہے ہیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 فرضوں کے برابر شیطان کو قید کر دیا جا رہا ہے، صبح و شام رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنی ان کمیوں کی وجہ سے اپنے روزے کو خراب کر لیں، اپنے رمضان کو خراب کر لیں، تو پھر ہم سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری مغفرت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی اس بد دعا پر آمین کہا تھا۔ حضرت جبرائیل نے بد دعا فرمائی تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم سوچتے ہیں کہ ہم کھانے پینے سے رک گئے تو ہمارا روزہ ہو گیا۔ اللہ میاں کو ہمارے بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میاں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہیں پیاسے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اندر تقوی کی صفت دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا ڈر اور اپنی محبت دیکھنا چاہتے ہیں، دل کی نرمی دیکھنا چاہتے ہیں، انسانوں میں آپس میں پیار و محبت دیکھنا چاہتے ہیں، آپسی بھائی چارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے روزہ جو ہمیں عطا فرمایا تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل کر دی کہ روزہ رکھنے والے کو یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم کو وہ چیزیں حاصل نہیں ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے فکر کا سبب ہے۔ تو اس رمضان میں ہمیں اس سے بھی بچنا ہے، اس کی بھی احتیاط کرنی ہے۔ تو دو اہم عبادتوں میں ایک عبادت ہو گئی روزہ، اور روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے تقوی۔ تو ہم دعا بھی کریں، فکر بھی کریں، ہم کو تقوی نصیب ہو جائے اور ہمارا دل نرم ہو جائے۔ دل کی نرمی کے حوالے سے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ایک چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے
کہ جس طرح یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، فیکٹری میں ہو یا دیگر جگہ ہو، ان پر کم بوجھ ڈالو، ان کو موقع دو عبادات کا، آرام کرنے کا، اسی طرح گھر کی خواتین بھی یہ ہمارے ماتحتوں میں داخل ہیں، ہمیں ان کا بوجھ بھی کم کرنا ہے۔ اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ رمضان میں خواتین پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ روزہ رکھ کر جس طرح ہمارے آپ کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے کہ ہم پل پل، منٹ سیکنڈ اس کا وصول کریں، عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، تسبیح پڑھیں، استغفار کریں، اسی طرح یہ ہماری گھر کی خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ اس پورے رمضان زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ اور ہماری خواتین کا رمضان میں میکسیمم ٹائم کچن میں گزرتا ہے۔ ظہر کے بعد سے جو افطار کی تیاری ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ مغرب تک چلتی رہتی ہے۔ کیا وہ عبادت کریں گی، کیا وہ تلاوت کریں گی، کیا وہ بیٹھ کر دعائیں مانگیں گی، کیا وہ تسبیحات پڑھیں گی، ان کا تو سارا دن کچن میں گزر گیا۔ پھر مغرب کے بعد کچھ آرام کرنے کے بعد اب بھائی صاحب رات کا کھانا بننا ہے، اور رمضان میں بنا گوشت کے مسلمان کا پیٹ نہیں بھرتا، تو اس کے لیے تیاری 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس میں دینا۔ پھر وہ دن بھر کی تھکی ہاری، انہیں تراویح بھی پڑھنا ہے، تراویح پڑھنے کے بعد ظاہر ہے ان کی آنکھ لگ جائے گی، رات کی عبادت بھی گئی، نوافل گئے، تلاوت گئی، تہجد گئی۔ اب سحری کے وقت انہیں اٹھنا ہے تو اسی وقت سحری کی بھی تیاری ہونی، پورا پکوان، پورا کھانا بننا ہے سحری میں۔ تو اس طرح ہماری خواتین کا پورا دن، رمضان کا پورا دن اور پوری رات یہ ضائع ہو جاتی ہے، اور جس طرح سے انہیں رمضان کے فیوض و برکات سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ نہیں اٹھا پاتی۔ اور یہ سارے کام وہ کس کے لیے کرتی ہیں؟ ہمارے آپ کے لیے کرتی ہیں، بچوں کے لیے کرتی ہیں۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے، سال بھر جتنا کھانا پینا ہے کھا لیں، رمضان کا مہینہ کھانے کے لیے نہیں آتا۔ اور ہمارا عمل بالکل الٹ ہے، ہمارے، جس میں ہم بھی شامل ہیں، کہنے والا بھی اس میں شامل ہے، کہ ہمارے لیے رمضان کا مہینہ کھانے کے لیے آتا ہے۔ کہنے کو تو ہم 12 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ مسلمان رمضان میں کھاتے ہیں، یہ ریسرچ ہے کہ عام دنوں میں اتنا نہیں کھایا جاتا۔ آپ ہوٹلوں والوں سے جا کر پوچھ لیجئے، ریسٹورنٹ والوں سے جا کر پوچھ لیجئے، مسلم علاقوں میں جتنی بکری ان کی رمضان میں ہوتی ہے عام دنوں میں نہیں ہوتی۔ جبکہ یہ مہینہ کاہے کے لیے آیا ہے؟ یہ مہینہ اس لیے آیا ہے کہ کم کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو لہٰذا ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ گھر کی خواتین پر بوجھ نہ پڑے۔ افطار کی تیاری ہونی ہے، 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بہت ہے، دن کے الگ الگ حصے میں تھوڑا تھوڑا کام ہو گیا، مختصر سے افطار کریں، مغرب بعد کھانا کھا لیں، نہیں ہو پا رہا ہے ٹھیک ہے تراویح کے بعد کھائیں، لیکن خواتین کو عبادت کا موقع دیں، سحری مختصر کریں، سحری کے وقت ان پر بوجھ نہ ڈالیں۔ افطار میں اذان سے کم 15-20 منٹ پہلے خواتین کچن کے کام سے فارغ ہو جائیں اور وہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ خواتین، عورتوں کی دعا یہ اللہ کے یہاں بہت قبول ہوتی ہے، چونکہ عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ بیوی کی دعا شوہر کے حق میں دیگر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتے ہیں اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا مانگے۔ اسی طرح شوہر اگر اپنی بیوی کے لیے دعا مانگے تو دیگر لوگوں کے مقابلے میں اللہ اس دعا کو زیادہ قبول کریں گے۔ اور رمضان میں وہ جو خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت، ہمارا وہ وقت ہم مردوں کا باتوں میں اور موبائل چلانے میں گزر جاتا ہے، اور خواتین کا وہ وقت کچن میں گزر جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ خاص وقت ہے اللہ سے مانگنے کا، ہم بھی مانگیں، اور خواتین بھی کم سے کم 15-20 منٹ پہلے کچن کے کام سے فارغ ہو کر مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جائیں۔ اسی طرح تراویح جس طرح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ اور ضروری ہے، اسی طرح خواتین کے لیے 20 رکعت تراویح پورے مہینے پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اس کا بھی گھروں میں اہتمام ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے جب وہ دن بھر روزہ رکھ کے اتنا تھک چکی ہوں گی تو پھر 20 رکعت پڑھنے کی ہمت کہاں سے ہوگی، پھر بدن میں تکان ہوگا۔ اس وجہ سے دن میں انہیں اتنا موقع دیا جائے
کہ وہ بعد میں کثرت سے عبادت کر سکیں اور تراویح پوری 20 رکعت پورے مہینے پڑھ سکیں۔ اور مردوں کی، گھر کے بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کا جائزہ لیں۔ وہ تراویح میں ڈنڈی تو نہیں مار رہی، ہم تو مسجد میں آ کر 20 رکعت پڑھ لے رہے ہیں تراویح، وہ کیا کر رہی ہیں، وہ پڑھ رہی ہیں کہ نہیں پڑھ رہی ہیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح سحری کے وقت خواتین کو سحری کا وقت ختم ہونے سے کم آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی مل جانی چاہیے، وہ سکون سے تہجد پڑھیں، کچھ تھوڑی سی تلاوت کریں، اللہ سے مانگیں، اور آدھا گھنٹہ کم ہے اس کے لیے، آدھا گھنٹہ پہلے انہیں چھٹی مل جائے، سکون سے 12 رکعت 8 رکعت جتنا آسانی سے ہو سکے تہجد کی نماز پڑھیں، 10 منٹ تلاوت کریں، اور اس کے بعد 10-15 منٹ خالی اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیں۔ یہ تو مانگنے کا مہینہ ہے پورا۔ تو یہ کام بھی ہمیں کرنا ہے کہ گھر کی خواتین سے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے۔ تو یہ ہو گیا روزے کے تعلق سے۔ دوسری اہم عبادت ہے تراویح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن یہ تراویح پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تمہارے شوق کو دیکھ کر، صحابہ کرام کا شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہیں اس نماز کو فرض نہ کر دیں۔ تمہارے اندر چونکہ شوق ہے، لیکن ہر آدمی کے اندر تو نہیں ہوگا۔ یہ 5 نمازیں ہی اللہ نے 50 دی تھی، اور 5 کم کر کے 45 نمازیں کم ہو کے 5 بچی ہیں۔ حضور کو 50 نمازیں دی گئی تھی معراج کی شب، حضرت موسیٰ نے یہ نمازیں کم کروائی کہ آپ کی امت اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پائے گی، تو پہلے 5 کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، آخر میں 5 نمازیں بچی۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے، یہ 5 نمازیں بھی ہمارے اوپر بوجھ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 20 رکعت اللہ تعالیٰ تمہارے شوق کو دیکھ کر فرض کر دیں۔ لہذا چند دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یہ کہتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، قیامت تک آنے والے مسلمانوں تمہارے اوپر میرا طریقہ، میری سنت لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ جس طرح میں کسی بات کا حکم کروں اس پر عمل کرنا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے، اسی طرح میرے جو خلفاء راشدین ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ اگر کسی بات کا حکم کرے تو اس پر بھی عمل کرنا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو اس وقت نئے نئے فتنے اٹھ پڑے۔ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، کچھ الگ الگ فتنے مقامی سطح پر پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا 2.5 سال ان فتنوں سے مقابلہ کرنے میں گزر گیا، اور حضرت ابو بکر نے ان 2.5 سالوں میں اسلام کو بالکل ایک مضبوط درخت کی طرح کھڑا کر دیا، اور جتنے فتنے آئے تھے ان سب کو ملیامٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ حضرت عمر کا دور آیا۔ بہت سارے کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے لیکن آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکے کسی مصلحت کی وجہ سے، وہ سارے کام ان چاروں خلفاء کے زمانے میں، خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے آپ کی پورا مہینہ 20 رکعت تراویح۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر کی وجہ سے کہیں یہ نماز فرض نہ قرار دے دی جائے منع فرما دیا تھا۔ اب آپ دنیا سے پردہ فرما چکے، اب تو جبرائیل کو آنا نہیں ہے، اب تو وحی آنی نہیں ہے، لہذا اب یہ نماز فرض بھی نہیں ہو سکتی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسجد میں جمع ہو، اور حضرت کعب جو حضور کے زمانے کے قاری تھے ان سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، اور تمام صحابہ کرام نے بغیر کسی اختلاف کے حضرت عمر کے حکم پر 20 رکعت تراویح ادا کی اور پورے مہینے ادا کی۔ تب سے آج تک یہ امت بغیر کسی اختلاف کے 20 رکعت پورے مہینہ یہ تراویح پڑھتی چلی آ رہی ہے۔ بعض لوگوں کی الگ رائے ہے، ہم کسی کی توہین تنقیص نہیں کر سکتے، کچھ لوگ کہتے ہیں اتنی رکعتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں اتنی رکعتیں ہیں۔
تو ٹھیک ہے، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ 20 نہیں ہے، کم ہے، تو آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ نہیں کم رکعتیں ہیں تو آپ اتنی رکعت پڑھ لیں، لیکن اس مسئلے کو امت میں جھگڑے کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ کسی کو لگ رہا ہے کہ 8 صحیح ہے، وہ 8 پڑھ لے، کسی کو، اور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی تمام صحابہ کرام میں اور 1450 سال میں کوئی دن ایسا نہیں آیا جب 20 سے کم تراویح پڑھی گئی ہو، تو ہم 20 پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی اس بات کو پروف تو کریں گے کہ نہیں بھائی 20 رکعت ہی تراویح اصل ہے، لیکن ہم آپ کو برا بھلا بھی نہیں کہیں گے۔ اسی طرح آپ بھی اپنے طور پر اپنے لوگوں کو بتلائیں، لیکن 20 پڑھنے والوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ امت پہلے ہی اتنے اختلاف کا شکار ہو چکی ہے کہ اب مزید کسی اختلاف اور لڑائی جھگڑے کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی اب اس امت میں نہیں ہے۔ لہذا تراویح کی رکعتوں کا مسئلہ یہ ہماری لڑائی جھگڑے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں، ایک امت ہے۔ اگر کوئی کم رکعت پڑھ رہا ہے تو وہ کم پڑھے، اور ہم 20 پڑھ رہے ہیں تو ہم 20 پڑھے، لیکن یہ لڑائی جھگڑے کا سبب نہیں بننی چاہیے۔ ہاں، یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیں کہ تراویح قرآن و حدیث سے، صحابہ کرام کے اجماع سے، اور امت کا جو تعامل ہے پچھلے 1400 سالوں میں، اس سے 20 رکعت ہی ثابت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں قیام کیا رات میں، یعنی تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ روزہ رکھنے اور مکمل 20 رکعت تراویح پورا مہینہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کا اور تراویح کا جو مقصد ہے اللہ وہ مقصد ہمیں عطا فرمائے۔ تراویح یہ بھی ایک نماز ہے، تراویح کے ساتھ ہمارے ہاں جو کھلواڑ ہوتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ مستقل گفتگو کی جائے گی۔ وہ کھلواڑ، ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے کوئی عمل نہ کرنا، روزہ فرض ہے، آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، گنہگار ہوں گے، لیکن آپ کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر کوئی رمضان کے مہینے میں کوئی مسلمان دن دہاڑے روڈ پہ کھڑے ہو کر کھا رہا ہے تو یہ روزے کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ اللہ کا باغی ہے۔ ایسے شخص کو اللہ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر جب اللہ ایسے شخص سے انتقام لیتے ہیں تو اللہ ایسے شخص کا ایمان چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عمل آپ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ سے غفلت ہو رہی ہے، یہ گناہ ہے لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے کسی رویے سے شریعت کے کسی کام کا مذاق اڑ رہا ہے تو اس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ یہ اللہ ایسے شخص کو، یہ اللہ سے بغاوت ہے، اور بغاوت کو نہ دنیا کی کوئی قانون تسلیم کرتا ہے نہ اسلامی قانون تسلیم کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ تراویح نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تراویح پڑھنا ضروری ہے لیکن نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو یہ گناہ ہے، لیکن گناہ کی حد تک ہے۔ آپ کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی آپ کی دوسری نیکی اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ اللہ آپ کے اس گناہ کو معاف کر دے، لیکن اگر تراویح کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ایمان تک جانے کا خطرہ ہے۔ اور تراویح کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے؟ مجھے معاف کیجئے گا، 90% بلکہ 90% سے زیادہ جو تراویحاں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے قرآن پڑھا جا رہا ہے اور جتنی فاسٹ ٹریک تراویحاں ہو رہی ہیں، یہ تراویح کا مذاق ہے، یہ قرآن کا مذاق ہے، اللہ کے کلام کا مذاق ہے، اور اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ قرآن میں فرمایا جا رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور ہم اس وجہ سے کہ 2 پارہ 3 پارہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، 2 گھنٹہ لگ جائے گا، تھک جائیں گے، ٹائم بہت لگ جائے گا، یاد رکھیے ایسا قرآن پڑھنا اور ایسی ہماری تراویحاں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تو یہ اس مستقل ٹاپک ہے جس کو انشاءاللہ مستقل بیان کیا جائے گا کہ ہم عبادت کریں، نہیں کر پا رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو اللہ تعالی ہم کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لیجیے، میں نے پچھلے جمعہ کو یا اس سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ رمضان میں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ہم تعلیم کا نظم کر رہے ہیں۔ 1 مہینہ انہیں وہ آ کر دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، مسئلے مسائل سیکھیں، تعلیم بالغہ کے عنوان سے۔ تو انشاءاللہ پہلے رمضان سے مسجد کے اوپر والے حصے پہ فجر کے بعد روزانہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی، جس میں قرآن کی مخصوص صورتیں یاد کرائی جائیں گی، صحیح کرائی جائیں گی، ان کا ترجمہ پڑھایا جائے گا، پاکی ناپاکی کے مسائل سکھائے جائیں گے، دین کی بنیادی باتیں، عقائد
مخصوص احادیث یہ یاد کرائی جائیں گی، اور اس کے علاوہ جو بھی روزے سے رمضان سے متعلق چیزیں ہوں گی وہ بتلائی جائیں گی۔ ہمارے مدرسے کے 2 اساتذہ ہیں، مفتی سعود مرشد صاحب، مفتی عزیز الرحمان صاحب جو مسجد اقصیٰ کے امام ہیں، مفتی سعود صاحب بھٹے والی مسجد کے امام ہیں، یہ حضرات پڑھائیں گے، اور باقاعدہ فیس کے ساتھ 500 روپے فیس رکھی گئی۔ ہمارے بعض ساتھی کہنے لگے فیس نہ رکھو، ہم نے کہا فری میں جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، لہذا 500 روپے فیس کے ساتھ یہ پورے مہینے 1 مہینے کا کورس چلے گا۔ اور چونکہ جگہ نہیں ہے، کتابیں اتنی نہیں ہیں، تو میکسیمم 50 ایڈمیشن لینے ہیں۔ مولانا مسعود صاحب جو حافظ عبد الحلیم صاحب کے بیٹے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ جو لوگ بھی یہ 1 مہینے کا کورس کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اس مہینے میں، وہ رمضان سے پہلے اپنا ایڈمیشن کرا لے فیس دے کر۔ انشاءاللہ پہلے رمضان سے یہ کلاس اسٹارٹ ہو جائے گی۔ مزید تفصیل کسی کو جاننا ہو تو وہ ہم سے معلوم کر لے، مولانا مسعود صاحب سے معلوم کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سنتیں پڑھ لی۔